ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہیں پاکستان کے مشہور صحافی جناب توقیر کھرر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ممنون مشکور ہوں اپنی جانب سے، اپنی میڈیا ٹیم کی جانب سے، اپنے مہمانان گرامی کی جانب سے کہ آپ نے اپنا نہایت قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور ہماری مسلم فرنٹ کی لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کی جانب آنا چاہتا ہوں. رہبر شہید ہوئے اور آپ نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، سوچ کیسی آئی کہ میں کتاب کیوں لکھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مسلم فرنڈز کی یہ جو کاوش ہے قابل ستائش ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ مولانا سید احسن زیدی صاحب جو میرے استاد محترم بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس کتاب کے حوالے سے کہ 2 سال پہلے رہبر معظم کے حوالے سے کام کا آغاز کیا تھا، جو مختلف فارسی اور اردو میں جو چیزیں موجود تھیں اس کے اوپر بطور صحافی اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھنا چاہا، اس کے اوپر کام کرنا چاہا. تو 2 سال پہلے کچھ صفحات پہ کام ہو چکا تھا. پھر جب رہبر معظم کی شہادت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے نوجوان جو ہے ان کے اندر ایک تحریک نے جنم لیا، اور جو رہبر معظم سے عقیدت، عشق اور محبت ہے اس کا اظہار کیا. تو ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک ایسی کتاب سامنے لائی جائے جو اردو میں جو قارئین ہیں ان کے لیے موجود ہو. اور بہت سارے علماء کرام نے اس طرف متوجہ کیا، اور پھر اس کے ماہ رمضان میں اس کے اوپر دوبارہ سے کام شروع کیا. جو پاکستان میں اس کے اوپر بہت سارا کام ہو چکا تھا اس کو بہتر انداز میں مرتب کیا. اور اس میں ایک بہتر جو نئی چیز تھی وہ بہت سارے ایسے احباب تھے، علماء کرام تھے جن کی رہبر معظم سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان کے انٹرویوز بھی اس کے اندر شامل کیے. تو بطور پاکستانی، بطور رہبر معظم کے جو ایک عاشق ہونے کے ناطے، ان کے فالوور ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری بھی تھی، اور جو ایک درد تھا، ایک کرد، اس صورتحال کے اندر یہ ارادہ کیا کہ رہبر معظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تخلیقی اور ایک علمی کام ہونا چاہیے. جی، آپ کی کتاب کتنے صفحات پہ مشتمل ہے اور کون کون سے موضوعات ہیں، اور کون سا ایسا موضوع ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ جسے لکھتے ہوئے آپ کو یعنی رہبر کی شہادت کے بعد اگر مرتب کرتے ہوئے بھی یا لکھتے ہوئے جسے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہو، غمگین ہو گیا؟ کتاب کے صفحات 320 ہیں، جس میں کچھ رہبر معظم کی تصویریں بھی ہیں، 5 سے 6 صفحات ایسے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ سے ابواب ہیں. جیسا کہ آپ نے سوال کیا، ایک چیپٹر اس طرح جس میں ابھی پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں کہ جو احباب رہبر معظم سے ملے اور ملاقات کے دوران جو ایک کیفیت تھی اس کو بیان کیا. مثلا ایک آغا ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب میں رہبر معظم سے ملا تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے والد کا اس وقت انتقال ہوا جب میری عمر 5 سال تھی. تو میں نے ان سے ملاقات میں کہا کہ جب میں لوگوں سے ملتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے جو والدین ہیں وہ بچوں سے پیار کرتے تھے، تو میرے لیے مناظر دیکھ کے ایک مجھے احساس کمتری ہوتا تھا. تو آج جب آپ میرے سامنے موجود ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ملاقات میں آپ جو ہے وہ مجھ سے وہ ہمدردی کریں. تو رہبر معظم نے انہیں گلے سے لگایا، انہیں بوسہ دیا. تو یہ جو لکھتے ہوئے اور وہ جو انٹرویو میں نے کیا اس دوران جو مختلف احباب نے اپنی کیفیات بتائیں، اور اس میں وہ زیادہ یہی بتاتے تھے کہ رہبر معظم سے ملتے تھے تو ہم کچھ بیان نہیں کر پاتے تھے، بلکہ ہم پہ گرے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو ان انٹرویوز کو لکھتے ہوئے کرتے ہوئے مطلب جو ہے رہبر معظم کی جو یاد کا جو ایک زخم ہے وہ اس نے مطلب ایک دوبارہ اس کیفیت میں مبتلا کر دیا جو ہم نے 1 مارچ کی صبح کو محسوس کیا تھا. جی یہاں پہ توقیر کھرر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو رہبر معظم کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے، اس میں آپ نے رہبر معظم کی جو انفرادی زندگی ہے اس کو فوکس کیا ہے یا ان کی جو اجتماعی کاوشیں ہیں ان کو فوکس کیا گیا؟ اس میں سب سے پہلے رہبر معظم کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں، پھر ان کی طالب علم سے لے کر صدارت، اور اس کے بعد صدارت سے لے کے ولی فقیہ بننے تک، یعنی رہبر معظم بننے تک کی جو زندگی ہے، پھر بطور رہبر معظم جو ان کی خدمات ہیں اس کو فوکس کیا گیا. اس کے بعد جو پاکستان میں مختلف رائٹرز ہیں، صحافی ہیں، ان کی جو رائے ہے اس کا ایک الگ سے چیپٹر ہے. پھر رہبر معظم کی جو اہم خطاب ہیں، ان کے بہت سے اہم خطاب ہیں، لیکن ان میں سے جو خاص جو ان کی فکر کو ظاہر ہے ہمیں ان کی فکر کی ترویج کرنی ہے، تو ان کے جو افکار ہیں اس میں مرتب کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے جن شاعر حضرات نے
ان کے بارے میں ان کی شہادت کے بعد خراج عقیدت پیش کیا ہے اور مختلف پروگرام ہوئے پاکستان. تو ان میں سے منتخب جو شاعر حضرات ہیں، شعراء کرام ہیں، ان کا اس میں کلام بھی شامل ہے. بالخصوص جو اس میں جو چیز بہت وہ ان کا دورہ پاکستان ہے. رہبر معظم کا جو دورہ ہے، جب ضیاء الحق نے کہا، رہبر معظم سے کہا کہ یہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، جسے بی بی سی 50,000 کہہ رہے ہیں اور آپ کے لوگ 2 سے 3 لاکھ کہہ رہے ہیں، یہ میرے بلانے پر نہیں آئے، یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں. تو رہبر معظم زندگی کے جو ان کے ایام تھے، آخری ایام میں بھی ایک انٹرویو میں ان کے مشیر جو عدلیہ کے وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اس دورے کو یاد کرتے تھے. تو اس دورے کے حوالے سے جتنے بھی اہم مطالب تھے جو مختلف اخبارات میں موجود تھے، خطب میں موجود تھے، ان سب کو ایک رپورٹ کی شکل میں نے یکجا کیا ہے، اور جو ایک قارئین کے لیے بہت دلچسپ ایک چیز ہوگی. جی بالکل. یہاں پہ توقیر خلیل صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رہبر معظم کی جو شخصیت اتنی جامعیت رکھتی ہے، آپ ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رہبر معظم کی جتنے افکار ہیں، جتنے فتاوی ہیں، انہوں نے دنیا بھر کے مظلوموں کو یکجا کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد بھی، یعنی ان کی شہادت نے بھی ایک ایسا کام کیا. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع تو ان کے چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم قربانی دی اور ایک عظیم مثال قائم کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت، اہل تشیع، پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ ان کو بڑی عقیدت سے دیکھتا ہے، ان کی بڑی قدر کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، یہ جو ہم محسوس کر رہے تھے، یعنی پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد کے حوالے اور ایران کے حوالے سے جو ایک مثبت رائے ہے، وہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد جو ہے یہ ہم سب دیکھتے ہیں. اور بطور صحافی ہم بہت سارے صحافیوں سے بھی جو یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں جو مظلوم کی حمایت ہے اور ظالم کی جو مخالفت، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی اپنے خطاب کے ذریعے، افکار کے ذریعے اس کو اجاگر کیا.